ناظرین آداب، مورخہ 22 اگست 2025 مطابق 27 صفر المظفر 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اتر پردیش حکومت کی مدرسہ مخالف کارروائی پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے شراوستی میں سرکار کے ذریعے بند کیے گئے 30 دینی مدارس کو فوراً کھولنے کا حکم دیا اور تعلیمی سرگرمیوں پر لگی پابندی کو ہٹا دیا۔ یہ فیصلہ جسٹس پنکج بھاٹیا کی بینچ نے مقدمے کی مکمل سماعت کے بعد دیا۔ اہل مدارس کی طرف سے اس کی پیروی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر مقرر کردہ وکلاء کی ٹیم نے کی، جن میں سینئر ایڈوکیٹ پرشانت چندرا، ایڈوکیٹ ادریل راج سنگھ اور ایڈوکیٹ علی موعید شامل تھے۔ ملک کی سیکورٹی کی مجموعی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے وزارت اطلاعات و نشریات PIB نے گزشتہ 11 برسوں میں مختلف دفاعی ترقیات کے اعداد و شمار اور خاکہ پیش کیا، جس کا عنوان بھارت کی دفاعی اور داخلی سیکورٹی کی حالت میں تبدیلی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ماضی کے برعکس موجودہ حکومت کی زیر قیادت بھارت ایک عالمی طاقت بن چکا ہے، ایک ایسا ملک جو مسائل پر اپنی بات پورے عزم کے ساتھ کرتا ہے۔ اس خاکے کو تفصیل سے دیکھنے پر یہ سامنے آتا ہے کہ گزشتہ 11 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی قیادت میں بھارت کی دفاعی اور داخلی سیکورٹی کی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے انڈیا اتحاد کے امیدوار بی سدرشن ریڈی نے جمعرات کو یہاں اتحاد کے سرکردہ لیڈروں کی موجودگی میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ صبح پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد مسٹر ریڈی راجیہ سبھا سیکریٹریٹ میں سیکریٹری جنرل PC مودی کے دفتر میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے پہنچے۔ مسٹر مودی اس الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر ہیں۔ مسٹر ریڈی نے 4 سیٹوں میں اپنا پرچہ داخل کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، اتحاد کے سینئر لیڈر شرد پوار، رام گوپال یادو اور کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران حال ہی میں بہار کے اورنگ آباد میں طلبہ اور نوجوانوں سے ملاقات کی، جس میں نوجوانوں نے اپنے مسائل کھل کر بیان کیے اور حکومت پر سنگین سوالات بھی اٹھائے۔ راہل گاندھی نے آج اس ملاقات کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہوں نے طلبہ کی شکایت سننے کے دوران BJP JDU حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی مسائل کو نظر انداز کر کے صرف ووٹ چوری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ جو حکومت ووٹ چوری سے بنی ہو، کیا اس کا مقصد عوام کی خدمت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صاف اور درست ووٹر لسٹ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی بنیاد ہے، لہذا عوام کو اپنے حق رائے دہی کو ہر حال میں محفوظ رکھنا ہوگا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ حکومت کی واضح پالیسی، صاف نیت اور کام کرنے کے پختہ ارادے کے نتائج ہمیں صوبے کی ترقی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہی ایک ترقی یافتہ اور خود مختار بھارت کی بنیاد ہے۔ ریاستی حکومت کی نئی صنعتی پالیسی کے تحت آج ایٹا کو شری سیمنٹ کے طور پر نیا تحفہ مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ آج ضلع ایٹا میں شری سیمنٹ پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد منعقدہ پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کی دلچسپی کی وجہ سے ضلع ایٹا آج ترقی کی بلندیاں چھو رہا ہے۔ یہاں جدید انفراسٹرکچر، 4 لین کنیکٹیویٹی اور کئی عوامی فلاحی منصوبے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب ایٹا کو بہترین قانون و انتظام اور ترقی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ادب اور سماجی شعور کو فروغ دینے والے ادارے آداب ارض لکھنؤ کے زیر اہتمام آج لکھنؤ پریس کلب میں ایک خصوصی پروگرام بعنوان تہذیب اور زبان منعقد ہوا۔ اس موقع پر ممتاز شخصیات میں نواب مسعود عبداللہ، محسن خان اور ساجدہ صبا بطور مہمانان خصوصی شریک ہوئے۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر صابرہ حبیب نے کی۔ تقریر پر خطاب کرتے ہوئے تنظیم کی بانی عفت خان نے کہا کہ زبان دراصل ایک ڈھانچہ ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑتی ہے۔ وقت اور ضرورت کے ساتھ الفاظ اور لہجے میں تبدیلی آتی رہی ہے اور یہی زبان کی اصل خوبصورتی ہے۔ محسن خان نے اپنی کتاب سے اقتباسات پیش کیے۔ ساجدہ صبا نے اپنی غزلیں پیش کی جنہیں حاضرین نے سراہا۔ نواب مسعود عبداللہ نے لکھنؤ کی تہذیب اور اردو زبان کی تاریخ و اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ حکومت اتر پردیش کی اہم ترین اسکیم وزیر اعلیٰ ابھیودے اسکیم کے تحت خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا کی رہنمائی میں مولانا ابوالکلام آزاد اکیڈمک بلڈنگ کی 4تھی منزل پر محکمہ سماجی بہبود کے ڈائریکٹر کمار پرشانت نے ایک کوچنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی محکمہ سماجی بہبود کے ڈائریکٹر کمار پرشانت نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ابھیودے اسکیم اس لیے شروع کی گئی ہے تاکہ وسائل سے
محروم غریب اور ضرورت مند طلبا کو اعلیٰ مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت کوچنگ فراہم کی جا سکے۔ اس کے لیے مختلف سطحوں پر طلبا کی رہنمائی کی جاتی ہے اور ان کے لیے مفت میں مطالعاتی مواد بھی مہیا کرایا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ مخدوم شامینہ شاہ کا 563واں عرس مبارک آج رضولی شریف کے نائب سجادہ نشین آفاق احمد شاہ کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ کئی شہر سے آئے ہوئے مشائخ و سجادہ نشینوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ درگاہ کے سجادہ نشین راشد علی مینائی نے بتایا کہ صفی پور کے سجادہ نشین سمدی فاروقی، خیر آباد کے بڑے سجادہ شعیب نظامی، چھوٹے مخدوم کے مدنی میاں، آصفن کے انور رحمان جیلانی، گولڈا کے شعیب علیم بقائی، ساجد عابد بقائی، ہلال مجیبی، فروخ آباد سے ضیاء علوی، محمد حلیم عرشی عارفی، مجگمہ کے عاطف میاں وغیرہ خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر ملک و صوبے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں کہ ریاست اور ملک ترقی کرے، بھائی چارہ بنا رہے۔ آخر میں راشد مینائی نے پرشاسن، خاص طور سے چوک کوتوالی و چلک چوکی نگر نگم، بجلی محکمہ، ہیلتھ کیمپ اور رضاکاران کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر پر کنٹرول کے لیے فوجی منصوبے کی منظوری کو عرب اور بین الاقوامی ثالثوں کی ان کوششوں کی بے توقیری قرار دیا ہے جو فلسطینی علاقے میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ شہر کے خلاف نام نہاد آپریشن جدعون 2 کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل جاری نسل کشی کی جنگ کو مزید بڑھانے اور جنگ بندی کے لیے ثالثوں کی کوششوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر الزام لگایا کہ وہ جنگ بندی کے کسی معاہدوں کو روکنے اور علاقے میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے وینزویلا کے ساحل کے قریب 3 جنگی جہاز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے بی پی کی رپورٹ کے مطابق AFP نے بتایا کہ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا کہ جب امریکی انتظامیہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس ماہ کے شروعات میں ان کے خلاف منشیات کے الزامات پر انعامی رقم دوگنی کر کے $50 ملین کر دی۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ امریکہ خطے میں 4000 میرینز بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ امریکہ وینزویلا کے صدر پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کوکین اسمگلنگ گینگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا ملک اگلے ماہ نیو یارک میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر 2 ریاستی حل کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کی صدارت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاض اور پیرس ایک ایسے عملی لائحہ عمل پر آگے بڑھ رہے ہیں جو فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کو یقینی بنائے اور خطے میں امن کے امکانات کو فروغ دے۔ اقوام متحدہ نے رواں سال جون میں 2 ریاستی حل اتحاد کے تحت ایک کانفرنس کی میزبانی کی تھی جس کی مشترکہ صدارت سعودی عرب اور فرانس نے کی تھی۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اعلامیہ کی منظوری دی تھی جس کا مقصد ایسی تجاویز کو آگے بڑھانا تھا جن کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو سکے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔